السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ ہے ہماری سیریز شان اولیاء اور اس کے چوتھے ایپیسوڈ کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج میں جن شخصیت کا تذکرہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے ولی اور ان کی منکسر المزاجی، ان کی شخصیت، ان کی کرامتیں اور ان کا خوف خدا، ان کی للہیت حد درجے مشہور تھی اور وہ انتہا درجے کے خشیت الہی والے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے بزرگ ہیں، یعنی دونوں نے ایک ہی زمانہ پایا ہے۔ اور آپ کی جو ولادت ہوئی وہ اپنے والد کے زمانے غلامی میں ہوئی، مگر آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کا جو مقام ہے وہ بہت بلند ہے، کیونکہ آپ کے اندر تقوی و پرہیزگاری بہت زیادہ تھی اور آپ انتہائی منکسر المزاج تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں آپ کا اکثر وقت گزرتا اور اکثر یاد الہی میں، خوف خدا میں آپ مشتغل رہتے اور ہر وقت آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری رہتی کہ آپ ہر چیز کو دیکھ کر اس میں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہ اگر یہ معاملہ ایسا ہے تو پھر بروز حشر جو ہے وہ کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ جو دینار لگتا ہے، اس کے مختلف جو ہے وہ قول ہیں۔ اس میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سوار ہوئے، جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی بیچ منجدار میں پہنچی تو ملاح نے آپ سے کرایہ طلب کیا اور آپ سے کہا کہ کرایہ دو، اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ملاح نے آپ کو مارنا شروع کیا اور کہتے ہیں کہ آپ کو اس قدر مارا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ ہوش میں آئے تو دوبارہ آپ سے کرایہ طلب کیا، جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تو دوبارہ مارنا شروع کر دیا اور کہا اگر تم نے کرایہ نہیں دیا تو میں تمہیں اٹھا کے دریا میں پھینک دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ دریا سے بہت ساری مچھلیاں برآمد ہو گئیں اور ان کے منہ میں دینار جو ہے وہ انہوں نے دبایا ہوا تھا اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ سمندر سے، دریا سے باہر اپنا منہ نکال کر جو ہے وہ دینار پیش کرنے لگی۔ آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر ملاح کو کرایہ دیا۔ جیسے ہی اس کو کرایہ دیا وہ انتہائی خوف زدہ ہو گیا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا، آپ سے معافی طلب کرنے لگا۔ پھر آپ نے اسی وقت آپ کشتی سے اترے اور دریا میں پاؤں رکھتے ہوئے دریا پر چلتے ہوئے گزر گئے۔ تو اس کے بعد سے آپ کا نام دینار مشہور ہو گیا۔ آپ نے ایک عرصے تک جو ہے وہ دمشق کی مسجد میں اعتکاف کیا اور یہ وہی مسجد تھی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی تھی، تعمیر فرمائی تھی۔ آپ اس مسجد میں عرصے تک جو ہے وہ معتکف رہے۔ آپ کے دل میں خیال آیا اور خیال یہ آیا کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ آپ نے اس مسجد کے متولی بننے کی نیت کرتے ہی ساتھ آپ مسجد میں معتکف ہو گئے اور آپ ہر وقت اس مسجد میں عبادت کرتے۔ آپ کا زیادہ تر وقت اس مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے یا اس مسجد کے اندر جو ہے وہ عبادت و ریاضت کرتے ہوئے گزرتا۔ لیکن ایک سال گزر گیا۔ جب پورا سال گزر گیا تو آپ کو مسجد کا متولی نہیں بنایا گیا۔ آپ مسجد سے جب باہر نکلے تو آپ کو غیب سے ندا آئی کہ اے مالک بن دینار، اب یہ دکھاوا چھوڑ دے۔ یہ ندا آتے ہی ساتھ آپ تائب ہوئے کہ میں نے فقط مسجد کے متولی بننے کے لیے جتنی جو ہے وہ محنت کی ہے، میں اب یہ سب کچھ ترک کر دوں گا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک رات عبادت میں مشغول ہوئے۔ جب ایک رات آپ عبادت میں اس مسجد کے اندر مشغول ہوئے، صبح جب آپ باہر نکلے مسجد سے جیسے ہی باہر آئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور جمع ہو کر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس مسجد کا نظام درست نہیں، تو ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نوجوان کو مسجد کا متولی بنانی چاہیے، متولی بنا دینا چاہیے۔ آپ نے جب یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ میں ایک سال تک، یہ آپ کی ایک اپنی ادا تھی، آپ نے فرمایا کہ میں ایک سال تک جو ہے وہ ریاکاری کے ساتھ جو ہے عبادت کرتا رہا،
تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا، ایک رات خالصتاً رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کی تو مجھے مسجد کا متولی بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس مسجد کی تولیت کو قبول نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی مسجد سے باہر آؤں گا، اور آپ نے اس مسجد کے متولی بننے سے انکار کر دیا۔ یہ تھا آپ کا مقام و مرتبہ کہ آپ کی زندگی کے شب و روز عبادت میں گزرتے تھے، اور آپ کا حال یہ تھا کہ اسی علاقے کی ایک انتہائی مالدار، ایک انتہائی جو ہے وہ جس کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت خوبصورت تھی، وہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نکاح مالک بن دینار سے کرنا چاہتی ہوں، تو آپ ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیں۔ آپ کے پاس جب یہ پیغام حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے تو دنیا اور اس میں موجود ہر شے کو طلاق دے دی ہے، اور چونکہ عورت جو ہے وہ اس دنیا ہی کا حصہ ہے اور طلاق شدہ عورت سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے منع فرما دیا۔ یعنی آپ کی نظر میں دولت، شہرت، آپ کی نظر میں دنیا دار لوگوں کی کوئی قدر نہیں تھی، آپ کی نظر میں فقط رب تبارک و تعالیٰ کی رضا تھی اور اسی کی عبادت میں، ریاضت میں آپ لگے رہتے تھے۔ آپ کے حوالے سے ایک قصہ یہ بھی ملتا ہے، ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک ملحد سے مناظرہ ہو گیا۔ جب ملحد سے مناظرہ ہو گیا اور مناظرے میں جب بات چیت، گفتگو حد سے زیادہ بڑھی تو لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ دونوں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں۔ جب دونوں اپنا ہاتھ آگ میں ڈالیں گے تو جو ہے حق پر ہوگا اسے آگ نہیں جلائے گی، اور جو حق پر نہیں ہوگا تو پھر اسے آگ جلا دے گی۔ تو ملحد اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں نے ایک ساتھ اپنے ہاتھ کو آگ میں ڈالا۔ جب دونوں نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے آگ میں ڈالا تو دونوں کے ہاتھوں کو آگ نے نہیں جلایا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ دونوں ہی حق پر ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں بڑا صدمہ پہنچا اور یہ فرمانے لگے کہ ایک ملحد جو بظاہر حق پر نہیں تھا اسے بھی آگ نہیں جلایا۔ تو آپ کو غیب سے ندا آئی کہ اے مالک، اصل میں اس کا ہاتھ جو جلنے سے محفوظ رہا، اس کے ہاتھ کو جو آگ نہیں لگی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ڈالا تھا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کو الگ سے ڈالتا تو اس کے ہاتھ کو جلا دیا جاتا۔ تو یہ ان کا دیکھیں، ان کا وہ مقام تھا کہ آگ نے ان کے ہاتھوں کو نہیں جلایا، تو ملحد نے ان کے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ڈالا تو اس کے ہاتھ کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ تو یہ ایک تذکرہ یہ بھی ملتا ہے۔ ایک مرتبہ بصرہ کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی۔ جب آگ لگی تو آپ بھی جو ہے نا وہ چڑھے اور چڑھ کے دیکھنے لگے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو فوراً باہر آ گئے، کچھ لوگ وہ ہیں جو نکلنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنا سامان نکالنے میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا بروز حشر یہی حال ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو ہلکے ہوں گے وہ تو نکل جائیں گے، فرمایا جو بھاری ہوں گے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے، اور فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو نکلنے کی کوشش تو کریں گے مگر نکل نہیں سکیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ آپ حج پر تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ جو شخص موجود تھے انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اب وہ حج کے لیے جو ہے وہ تلبیہ کہتے ہوئے وہ آواز لگا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں آواز لگاتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ فرمایا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک اور لا لبیک کی صدا نہ آ جائے۔ آپ جو ہے وہ پوری رات عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، آپ پوری رات جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ کسی نے کہا کہ آپ پوری رات گریہ وزاری میں کیوں مبتلا رہتے ہیں، آپ پوری رات جو ہے وہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ رات کو کچھ حصے میں عبادت کریں، کچھ حصے میں جو ہے وہ آرام کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں رات کو سو رہا ہوں اور سعادت میرے پاس آئے اور مجھے سوتا دیکھ کر واپس چلی جائے۔ تو یہ دیکھیں ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا طرز زندگی ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی کے ہر گوشے کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں، رب تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ریاضتوں میں گزارا کرتے تھے، انتہا درجے کی عبادت کرتے تھے، پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ ان پر ہم درجے غالب رہتا تھا، اور ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ انہیں ایک بات سے خوف آتا تھا کہ کہیں اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ تھا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر تعارف
تو آج ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کیا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو پیش کیا. انشاءاللہ عز و جل اگلی دفعہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے کو لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.